سلمان صاحب، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ یہ جو ہے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتے. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے یہ آپ ٹی ٹی پی کی بھی مذمت نہیں کرتے. تو اس پر کیا پالیسی ہے پاکستان تحریک بالکل انصاف؟ غلط کہا جا رہا ہے جی. سہیل آفریدی صاحب جب لاہور آئے تھے کچھ دن پہلے، وہاں یہ سوال ہوا، انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جو بھی گروہ اسلحے کے زور پہ اپنی بات منوانا چاہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہو، پاکستان کے جھنڈے کو نہ مانے، ہم اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو ہماری سوچ اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے. لیکن جو صرف پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا، آئین کو بھی نہیں جو مانتا. آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا اور جبر سے، قتل و غارت سے اپنی بات تو آپ منوانا کے خیال چاہتا ہے. میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور کے پی کے کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کافی فاصلے بڑھ گئے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو رابطہ عوام مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس میں بھی رخنہ اندازی ہو رہی ہے. وہ کراچی میں پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس میں جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے ان کی انویٹیشن کینسل کر دیا ہے. تو اس سے صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ موجود ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، وہ امکان تو ہمیشہ ہوتا ہے نا، اور یہ بے وقوفی ہوگی. اس سے پوری جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی، زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوگی. ہم نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا پروونشل اسمبلی کی بلڈنگ میں جرگہ ہوا تھا 6 ہفتے ہو گئے، اس میں تمام پارٹیاں موجود تھیں. پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، بڑی چھوٹی سب جماعتیں تھیں. اس میں دانشور تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے. سب نے یک زبان ہو کے یہ کہا تھا کہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے وہ سود مند نہیں ہوگا. آپ کو بیٹھ کے سننا ہے لوگوں کو، آپ کو سننا ہے وادی ترا کے لوگوں کو، ہمارے قبائلی عمائدین کو، صوبائی حکومت کو، عوام کے نمائندوں کو، اور سب سے بڑی نمائندہ جماعت پی ٹی آئی ہے. آپ کو بات چیت کر کے ہم سے سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. یہ جو بے دریغ جو آپ قتل و غارت کرتے ہیں، جس میں معصومین شہید ہوتے ہیں، جس میں لوگ بے گھر ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو اس علاقے میں روزگار پیدا کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے. جو ضم شدہ اضلاع ہیں، جو فاٹا کے قبائلی علاقے تھے، ان کے حوالے سے ابھی اسد کیسر صاحب نے آج بتایا جو رقم دینی تھی اس کا 1/5 حصہ بھی نہیں دیا گیا. تو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد اس علاقے میں سڑکیں نہیں بن رہی، اس علاقے میں بنیادی سہولیات نہیں دی جا رہی، غم و غصہ بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. پورا جو خطہ ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. 8 فروری کی جو شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بیزاری کا اظہار ہے. دیکھیں، پوری قوم کو بیان کرنا ہے. جس طرح یہ قوم 8 فروری 2024 کو باہر نکلی تھی، جس طرح ووٹ ڈالا گیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں، وہ بیزاری آج بھی موجود ہے. وہ بیزاری بلکہ آج شدید غصے میں بدل چکی ہے. تو ہم پاکستان کی عوام سے یہی کہتے ہیں کہ اپنے غم کا، اپنے غصے کا، اپنی بیزاری کا اظہار کرو. ہم کسی ہلڑ بازی کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہے. یہ ایک حق ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنے کا. اس میں ہڑتال بالکل ایک جائز طریقہ ہے. اس میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے گلی چوبارے میں باہر آنا ایک جائز طریقہ ہے. اس دھرتی پہ چلنا، سڑک پہ چلنا ایک جائز طریقہ ہے. تو یہ سب کچھ وہ حقوق ہیں جو انگریز نے بھی دیے تھے آپ کو. آپ نے تحریک آزادی انہی حقوق کو استعمال کر کے چلائی تھی جو آج یہ فسطائیت زدہ حکومت ہمیں دینے کو تیار نہیں. تو یہ یعنی کہ 8 فروری کی ہڑتال جو ہے وہ بیزاری کا اظہار ہے، اس کے بعد کوئی تحریک نہیں شروع کر رہے آپ؟ دیکھیں، تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک سے اگر یہ خیال ہے کہ ایک ٹرک ہوگا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل ہوں گے اور بہت سے لوگ ہوں گے اور وہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے، وہی صرف تحریک ہے، تو وہ صرف تحریک نہیں ہے. ہم ہر گلی کو یہ دیکھ رہے ہیں، ہر کوچے کو، ہر گاؤں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں یہی بات ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر گلی، ہر کوچے کو ڈی چوک بنا دیں گے. ایسی ہی بات ہے. یہ شاید میرا ہی جملہ تھا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی ایک جگہ آ کے آپ نے کوئی اس 78 سالہ نظام کو نہیں گرانا. یہ 78 سال کا جبر کا نظام ہے. پاکستانی ریاست میں بہت گہری خرابیاں ہیں.
ہم نے ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، ہم نے جو عزت ہے انسان کی اس کو بحال کرنا ہے، ہم نے غریب کی جو سوچ ہے اس کے لیے جو سوچ ہے اس کو بحال کرنا ہے، اس کو مطمع نظر بنانا ہے اس ریاست کا، تاکہ یہ نہ ہو آج جو صورتحال ہے کہ 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، ان کا جسم، ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ آپ نے وہ پالیسیاں اپنائی، آپ نے ترقی کی ایک ڈیکیڈ بنائی تھی، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1960 میں، اور اس کے بعد ملک دو لخت ہو گیا۔ تو یہ جب اوپر بیٹھ کے اسلام آباد بیٹھ کے یا کسی اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو انسان نظر نہیں آتے، غریب نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب آخر میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں دوبارہ ایک موضوع چھیڑ رہا ہوں جس پر آپ سے پہلے میں نے بات کر لیا ہے، لیکن یہ سوال بڑا ضروری ہے میرے لیے۔ میری اطلاع کے مطابق آپ نے پچھلے دنوں پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑا تھا، ممبر تو آپ الیکٹ ہو گئے، آپ کو مبارک ہو۔ شکریہ۔ لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے؟ یہ درست ہے، اور یہ ایک طرح سے اچھا ہوا کہ اب یہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اگر کسی کو اس بارے میں کوئی ابہام تھا، دیکھیں ہر پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نقب لگانے والے، کسی کی شے پہ یا اپنی کسی ذاتی بغض کی بنا پر، لیکن ہر پارٹی میں یہ چھانٹی ہوتی رہنی چاہیے، ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ عیاں ہوتا رہنا چاہیے۔ تو اب ہو چکا ہے، ہر ایک جانتا ہے آپ تحریک انصاف میں کہ کون کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے، میرا خیال ہے صرف میں ہی جانتا ہوں۔ نہیں، بہت لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی وہ تو بڑے ویل نون لوگ ہیں، اور وہ تو پارٹی میں بڑے ان کے پاس اہم عہدے بھی ہیں، تو کوئی کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کریں۔ ان کی جو دیکھیں یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، یہ طے ہو جائے گا اور ٹھیک طریقے سے طے ہوگا۔ چلیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آج جو پریس کانفرنس کی آپ نے، گور خان صاحب بھی تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، اکا دکا لوگ ہیں بغض کے مارے یا کسی اور شے پہ کچھ کرنے والے، تو وہ اب ہمارے سامنے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ ہو جائے گا۔ اور محمود اچکزئی صاحب کو آپ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف میں کوئی ایم این اے نہیں ہے ایسا جس کو کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنائیں؟ دیکھیں میں تو نہیں بنا رہا نا، ان کو تو عمران خان صاحب نے بنایا ہے نا، یہ سوال تو عمران خان صاحب سے کریں وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں فراست ہے۔ عمران خان صاحب نے بالکل اس کی وجہ جو ہے بتائی ہے بہت تفصیل سے، تو گفتگو ظاہر ہے جیل میں ان سے نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اچکزئی صاحب ہوں گے اور سینٹ میں علامہ ناصر ہوں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو انتظار کریں، عمران خان صاحب سے بات کریں۔ اور یہ جو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی میں کچھ نامینیشنز کی ہیں، اس پہ جو اعتراضات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں، لوگ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیوں ختم ہوں گے؟ دیکھیں 40-41 ممبر کمیٹی تھی، خان صاحب کی ہدایت آئی کہ اس کو مختصر کرو، تو مختصر کیسے کیا جائے؟ اب میں اپنی پسند ناپسند پہ کسی کو شامل یا باہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے پارٹی کے سینئر ترین لوگوں سے بات کی، انہوں نے یہی مشورہ دیا، میری بھی یہ رائے تھی کہ جو کلیدی عہدے ہیں چاروں صوبوں کے جو صدور ہیں یا چیف آرگنائزر ہیں، اسی طرح ہمارے دیگر عہدیداران جو ہیں کلیدی سطح پہ، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کا ایک ڈیفائنڈ رول ہو، اس کی ایک ذمہ داری ہے عہدے کے لحاظ سے، اور باقی سب دوست جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف کمیٹیوں میں، ہمارے اور بھی گروپ ہیں جہاں سے ان کی دانش سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں عارف علوی صاحب نہیں آ سکے، ان سے میری بات ہوئی، میں نے ان کو بتایا، ان سے مشورہ کیا، اور آپ صدر ہیں، بہت سینئر ہیں، لیکن یہ جو اصول ہم اپنا رہے ہیں اس میں آپ نہیں آ رہے۔ بڑی خوش دلی سے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس اصول پہ آپ عمل کیجئے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہی الزام لگے گا کہ فلاں آپ کو پسند نہیں، فلاں پسند ہے اس لیے آپ نے اس کو رکھا، اس کو نہیں رکھا۔ تو علی ظفر صاحب بھی نہیں آ سکے؟ دیکھیے ہم جو ہے سینٹ کے حوالے سے، چونکہ خان صاحب نے علامہ ناصر صاحب کو ذمہ داری دی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ سینٹ سے ایک ہی آواز آئے اور وہ علامہ ناصر کی ہو، ان کی معاونت کے لیے ایک ہم نے خاتون سینیٹر کو اس میں شامل کیا۔ یہ بھی گفتگو کے بعد، مشورے کے بعد ہوا سارا کچھ۔